تو مہتاب اکبر راشدی صاحبہ، آپ نے پی ٹی وی کا زمانہ دیکھا جب کہ ایک چینل تھا، لیکن اس میں بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، عورتوں کے لیے اور مختلف جو ڈرامے ہوتے تھے، وہ پھر موسیقی ہلکی پھلکی کلاسیکل نغمے کیا نہیں ہوتا تھا، اور انگلش کے بھی بہت سارے پروگرامز ہوتے تھے، اور ادب آف کورس مشاعرے ہوتے تھے بہت اچھے. تو آپ کیا محسوس کرتی ہیں کہ آج ہمارے جو اتنے اچھے بڑے چینلز ہیں وہ کیوں نہیں یہ سٹیپ اٹھاتے اور کیوں نہیں وقت دینا چاہتے؟ آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وجہ صاف ظاہر ہے کہ جب آپ کا پورا معاشرہ اکنامکس اور خرید اور فروخت کے منزل پہ پہنچ گیا ہو، تو پھر معاشرے کی اصلاح کے جو باقی ذرائع ہوتے ہیں، جس میں ادب بھی ایک چیز ہے، جو تخلیق ہے، وہ مفت میں کیسے چلایا جائے؟ سب سے آسان جواب یہی ہے. جب پی ٹی وی کا زمانہ تھا، ایک ٹی وی تھا اور لوگ جو تھے وہ وہی دیکھتے تھے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ مجبور تھے وہ چینل دیکھنے کے لیے، لیکن وہاں پر تقریباً ہر طبقہ فکر اور ہر عمر کے لوگ جو تھے وہ اپنی اپنی پسند کا کوئی نہ کوئی پروگرام دیکھ لیتے تھے. یہاں تک کہ بچے کارٹون دیکھ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز ہو رہی ہے، اللہ کے نام سے پروگرام شروع ہوتا تھا اور پکے راگ پہ ختم ہو جاتا تھا، موسیقی پر. اللہ کے نام سے شروع ہو کے موسیقی پر ختم ہوتا تھا. یعنی کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں کہ کوئی تعصب تھا، موسیقی نہیں سننی ہے یا یہ نہیں کرنا ہے. اور اس کا سب سے جو شاندار پروگرامز جو گنے جاتے تھے وہ یہی ہوتے تھے کہ آپ کے ڈرامے جو اس سطح تک آج تک نہیں پہنچ رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ جو ادبی پروگرامز ہوتے تھے جس میں آپ نے خود ہی فرمایا مشاعرے، کوئی کتاب ہے اس کے اوپر کوئی جائزہ ہو رہا ہے، اس پر گفتگو ہو رہی ہے، وہ ساری چیزیں ہوتی تھیں. ایک چیز میں یقین رکھتی ہوں کہ ماضی میں ہمیشہ ماضی کو چپٹ کے اور اس کو پکڑ کے نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ بات وہی اچھی ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو ڈھالتے چلے جائیں، اور اس کو آپ روک نہیں سکتے ہیں. نئی چیز، نئی فکر، نئی باتیں، ان کو ہم نہیں اپنائیں گے تو وہ پیچھے ہی پھنسے رہیں گے. لیکن ہمارے معاشرے میں، اور خاص طور پر جب آپ یہ چینلز کی بات کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس پیسے کی بات بہت ہو گئی ہے. چینل کیسے چلیں گے؟ شاید پی ٹی وی کو پورے کا پورا جو ہے وہ فائننس گورنمنٹ کرتی تھی، گورنمنٹ کا پیسہ ہوتا تھا. اس کو کمانے کی اس کی اتنی فکر نہیں رہتی تھی کہ اگر میں فلاں کو بلا لوں یا یہ پروگرام کروں تو ہم کو پیسہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. اب جب انڈیویجول چینلز ہیں تو ان کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ان کے اوپر، سب کے اوپر ایک معاشرے کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے. معاشرے کی طرف سے ذمہ داری، میری بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ آپ لوگوں کا رجحان کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. آپ لوگوں کو تہذیب یا کون سا خیال ہے جو ان کے ذہن میں ڈالنا چاہتے ہیں. تو یہ ان کے اوپر ایک اخلاقی ذمہ داری ہے جس کو یہ پورا نہیں کر رہے ہیں. لوگ کس طرف جانے چاہیے؟ کیا ان کو ہر وقت اس چیز پر اکسانا چاہیے کہ دنگا فساد کرو؟ کیا صرف ہر وقت خبروں میں ہم نگیٹیوٹی کو ہی پروموٹ کریں گے؟ کیا ہمارے معاشرے میں اچھی چیز کچھ بھی نہیں ہوتی ہے؟ کیا ہمارے پاس سکسیس سٹوریز نہیں ہیں؟ کیا ہمارے پاس ادب تخلیق نہیں ہو رہا؟ کیا ہمارا ادب پڑھا نہیں جا رہا؟ آپ باہر دیکھیے کتنے اسٹالز ہیں، کتنی کتابیں ہیں، کتنے تراجم ہیں. میں نے کھڑے کھڑے 5,000 کی شاپنگ کر لی کیونکہ میں پڑھنا چاہتی ہوں. بات یہ ہے کہ جن کے پاس یہ ایک بہت بڑا اسٹرانگ میڈیم ہے، اتنا اسٹرانگ کہ آدمی دیکھتا ہے اور اسے ایک سبق سیکھتا ہے، سبق نہ بھی سیکھیں تاثر لیتا ہے، اس کے ذہن میں کہیں بات رہ جاتی ہے، وہ اسے کچھ نہ کچھ آگے اس کو لے کے چلنا چاہتا ہے. ہم نے لوگوں کو اور خاص طور پر آج کی نسل کو اس کے بھینٹ چڑھا دیا کہ اس کو اسپانسر کون کرے، پیسہ کہاں سے آئے گا؟ یہ تو اسپانسر نہیں ہو سکتا پروگرام. ہمارے ہی زمانے میں، اور کوئی زیادہ دور نہیں ہے، کہ پبلک سروس میسیجز بھی چلتے تھے.
آج کوئی ایک ٹیلی ویژن یہ بتا دے کہ ہمارے معاشرے میں اتنے کیسز ہو رہے ہیں ہر طرح کے، کوئی ایک پبلک سروس میسج کوئی انوائرمنٹ کے بچانے کے لیے آپ کر دیجئے، 30 سیکنڈز، جسٹ 30 سیکنڈز، کوئی نہیں دے گا۔ اسی طرح سے بچوں کے ساتھ اتنی زیادتی ہو رہی ہے، آپ کوئی 2-4 اس طرح کے نقطے ان کو بتا دیں اپنے بچوں کو کس طرح محفوظ کریں، کوئی نہیں دے گا، کیونکہ ان کے اوپر ذمہ داری کوئی نہیں ہے، پیسہ نہیں آ رہا ہے۔ تو اس کا حل تلاش کیجئے۔ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو جو اسپانسر کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور اس طرح کے پروگرامز کو اسپانسر کریں، یا پھر یہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور کہیں کہ نہیں جی یہ ہمارا فرض بنتا ہے، ہم اتنے بہت ساری کمائی میں سے کچھ جو ہیں بغیر پیسے کے بھی کوئی پروگرام کر سکتے ہیں، کوئی ایک مشاعرہ کروا سکتے ہیں، ایک کتاب تبصرہ کروا سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ مہتاب جی، آپ سے مزید گفتگو ہوگی، لیکن میں سیما صاحبہ کو انوالو کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بات کہی جاتی رہی ہے کہ ادبی پروگرام، کیونکہ میں فوکس اس لیے اس پہ رکھوں گی کیونکہ ہمارے پروگرام کا موضوع یہی ہے، تو ادبی پروگرامز جو ہیں وہ کریں گے تو اس کو سپانسر نہیں ملے گا، لیکن جو شہر میں ادبی تقاریب ہو رہی ہیں جو پورے ملک میں ہو رہی ہیں، اس سے تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ سپانسرز موجود ہیں۔ تو میں سیما جی سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس سلسلے میں کیا ہو سکتا ہے کہ چینلز جو ہیں وہ شفٹ کریں گے اس طرف، یہ دیکھتے ہوئے کہ سپانسرز ہیں؟ جی السلام علیکم۔ میں آپ کے پہلے امیجیٹ سوال کا جواب دے دوں، پھر میں ذرا وضاحت کرنا چاہوں گی اور آئی ووڈ لائک ٹو ٹریک بیک اینڈ سی وجوہات جو آپ نے بتائیں اس پہ بات کروں گی۔ اس کا تو جواب یہ ہے کہ میں نے 150 افسانے ڈرامٹائز کر کے، پکچرائز کر کے، اسٹوری انٹیکٹ رکھ کے اور اس کا ڈرامیٹک ورژن بنایا، مگر یہ 7 سال سے چل رہا ہے، مجھے ایک دفعہ بھی اسپانسر نہیں ملا۔ ٹو گو بیک، میں اسی طرح کے بہت سارے اور پروگرامز بھی ہم کر چکے ہیں ٹی وی 1 اور نیوز 1، بٹ اس کا جو مجھے ایک اگر میں ریفلیکٹ کروں اور میں سوچوں کہ کس کی فالٹ ہے کہ میرا چینل وہ نمبر 1 چینل نہیں ہے، تو اس میں شاید میری غلطی ہے، کیونکہ میں آئیڈیلسٹ تھی اور میں آئیڈیلزم پر بیس کرنا چاہتی تھی۔ جب مجھ سے کہا گیا کہ جی آپ چینل کا کیا پالیسی اور کیا ویژن ہے، تو اس وقت میں نے کہا جی کیونکہ ہماری ملک میں الٹریسی ہے، کیونکہ ڈپریویشن ہے، ڈسپونڈنسی ہے، تو کیوں نہ ہم اس ٹول کو یوٹیلائز کریں ٹو امپاور، انلائٹن، انٹرٹین، فرسٹ ٹو empower and enlighten and educate and then to entertain. مگر غالباً یہ this policy fell flat on its face because after all جیسے مہتاب نے بتایا چینل کو سیٹ اپ کرنے کے لیے بہت بڑی رقوم کی ضرورت ہے، اور چینل کو سیٹ اپ کرنے کے لیے ایک انفراسٹرکچر جب آپ اتنا اس کے اوپر انویسٹ کریں گے اور آپ کے پاس اتنے سارے لوگ ہوں گے جو اس سے منسلک ہوں گے، جن کی تنخواہیں دینا اور اپنے میسیجز کو اپ لنک کرنا ایک ذرا مہنگا سودا ہے، تو اس کے لیے ہر چینل کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ جی پہلے ہم وہ کما لیں اور پھر ہم اس کو اس سے آگے بڑھیں اور کچھ کریں۔ جہاں تک شروعات ہے الیکٹرانک میڈیا کی، آئی تھنک آپ بھی اس پہ اگری کریں گے کہ جب ایک الیکٹرانک میڈیا پالیسی بنائی گئی اور الیکٹرانک میڈیا کو لبریٹ کیا گیا، تو جو انویسٹرز آئے اس میں اور جو لوگ آگے بڑھے کہ ہم اپنا چینل کھڑا کریں گے، غالباً ان کو یہ ایک ڈاکیومنٹڈ فیکٹ ہے کہ ان سے یہ کہا گیا کہ وہ سبسکرپشن بیسڈ ہوگا اور ہم DTH قسم کا ایک سسٹم لے کر آئیں گے کہ جس سے ٹیبولیشن ہو سکے، جس سے ریچ کا پتہ چل سکے اور آپ کے سبسکرائبرز کے ریونیوز آپ کو اس میں سے کچھ حصہ ملے گا۔ مگر وہ چیز اب 17-18 سال ہو چکے ہیں، وہ آج تک امپلیمنٹ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جب پالیسیز بنائی گئیں الیکٹرانک میڈیا کے لیے خاص طور سے، تو میں نے یہ گستاخی کری کہ ایک پبلک فورم میں جہاں پہ اسٹیک ہولڈرز اور
پالیسی میکرز بیٹھے تھے وہاں میں نے کہا جی جب تک آپ نے اسٹڈی نہیں کیا دا پالیسیز آف دوز ریلائبل چینلز انٹرنیشنل چینلز اس کے اندر کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں, کیا گائیڈ لائنس ہیں, کیا ریزرویشنز ہیں, کیا کلچرل نوانسز ہیں, آپ نے جب اس کو اسٹڈی نہیں کیا اور آپ نے ایک کوڈ آف کانڈکٹ بنا دیا تو وہ کس بلبوتے پہ بنایا؟ اینڈ I'm sorry جب میں نے یہ کہا کہ پیمرا از ٹرائنگ ٹو رن بفور دے لرن ٹو کرال, تو اس کے اوپر مجھے یہ کہا گیا کہ آپ کو ہم پی بی اے کا ممبر نہیں بنائیں گے. پی بی اے جو براڈ کاسٹرز ایسوسیشن ہے آپ اس میں مت آئیں کیونکہ آپ جس طرح کی بات کرتی ہیں وہ پیمرا کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. دیٹ از مائی اون اسٹوری. بٹ جہاں تک ایک ملک میں ایسے لاز ہوں جہاں رائٹ ٹو ایکسپریشن ڈینائی کری گئی ہو, جہاں پہ ایکسپریشن میں اگر کوئی انڈلج کرے اور جو ذرا سا بولڈر اسٹیپ لے اس کے اوپر a volley of criticism comes in. اگر ایک انڈیویجول نے ایک فلم بنائی ہے جس کے اندر ایک سینسٹیو ادارے کو کے بارے میں بات کی ہے تو اس کے اوپر وہ بین لگ جائے. جہاں پہ ایکسپریشن آف رومانس, جہاں پہ جو ایک محبت کا اظہار ہی نہیں اس کی شدت کا اظہار گرافکلی آپ کریں تو اس کے اوپر لاحول ولا استغفر اللہ کہا جاتا ہے. جہاں پہ مائنورٹیز کو ہیرو بنا کے دکھایا جائے تو اس پہ اعتراضات ہوتے ہیں. جہاں پہ کچھ اہم ادارے سینسٹیو اداروں کے بارے میں اگر ذرا سی وائس ریز کی جائے کرٹیسزم کی تو اس کے اوپر پابندیاں لگتی ہیں. جہاں پہ کسی کو اگر آپ چیلنج کرتے ہیں تو اس پہ شو کاز نوٹسز آ جاتے ہیں. تو پھر کیا بچا ہے الیکٹرانک میڈیا اونرز کے پاس کہ وہ سینسیشن, ڈرامٹائزیشن, پولیٹیکل وارز, پولیٹیکل ڈبیٹس, کنٹروورشل باتیں کریں, اور نیریٹو کرنے والوں کو, ڈرامہ بنانے والوں کو کیا بچائے؟ صرف ایک ساس بہو کے جھگڑے اور ایک خاتون کی تذلیل اور اس کے اوپر تشدد اور اس کو گھر سے نکالا جانا, یہی اگر سبجیکٹس رہ گئے. میں نے ایک اپنی میٹ سے پوچھا کہ تم اس طرح کے ڈرامے کیوں دیکھتی ہو, تو وہ کہتی ہے کیونکہ ہماری جیسی خواتین کی سٹوریز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے وہ ہم سے زیادہ ایفلوئنٹ ہیں یا ہم سے زیادہ قسمت والی ہیں, مگر ان کے ساتھ بھی تو وہی کیا جاتا ہے جو ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے, تو ہم کیونکہ اس سے ریلیٹ کرتے ہیں تو ہم ایسی سٹوریز دیکھتے ہیں. ایسے معاشرے میں ادب اور جو ایکچول ہمارا ادب ہے جس کے اندر وسعت ہے, جس کے اندر ایکسپریشن ہے آف دا بولڈسٹ کائنڈ, اگر آپ منٹو کو اٹھا کے دیکھیں یا آپ بہت سارے اور ہمارے ادیب اور لیڈیز ہیں جو شاعرہ ہیں, کیا آپ فہمیدہ ریاض کا کلام اوپنلی ٹیلی ویژن پہ پڑھوا سکتے ہیں؟ یا آپ منٹو کی ایک بولڈ تحریر کو آپ ڈرامٹائز کر سکتے ہیں؟ یو کانٹ ڈو دیٹ. اس معاشرے کو وہی دینا ہے جو ایکسیپٹیبل ہے ٹو اے کنزرویٹو, سیمی لٹریٹ, سیمی پروگریسو آڈینس. اور کیونکہ یہ میس اپیل کا میڈیم ہے تو جی میسز جو چاہتی ہیں وہی دیتے ہیں, دکھایا جاتا ہے. اور میسز کو اور جو اس کے اندر سب سے بڑا جو انسینٹیو ہے چینل اونرز کے لیے کہ ریٹنگ اس سے آتی ہے, اس سے ہماری کمائی ہوتی ہے, تو ہمیں تو یہی فالو کرنا ہے. اگر آپ ریٹنگ کی پرواہ نہیں کرتے یا کرتی تو آپ بے وقوف ہیں, آپ کو چینل چلانا نہیں آتا. ایک فورم پہ ہم بیٹھے تھے, اس کے اندر شاید آپ بھی تھے, میں بھی تھی. جب ہم سے یہ پوچھا گیا کہ جی اگر آپ کو اجازت ملے کہ آپ, بہت دن پہلے کی بات ہے, ووڈرو ولسن کا یہ فورم تھا, تو ان سے اگر آپ کو اجازت ملے کہ آپ بن لادن کا انٹرویو کریں تو آپ اس کو اچھا موقع سمجھیں گے الیکٹرانک میڈیا کے لیے؟ تو کئی لوگوں نے کہا بالکل, ہمیں اس سے انٹرنیشنل اکلیم ملے گی, ریکگنیشن ملے گا, ہم کریں گے. اور میں نے اپنی بے وقوفی میں کہا کہ نہیں, I will not give him a platform. I will not give the terrorist a platform to raise the agenda.
So I was not a good electronic media CEO. सीमा जी आपके पास फिर हम आएंगे. मैं चाहती हूँ कि दूसरे जो हमारे स्पीकर्स हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाए. I'm sorry मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया. जी मैं इससे पहले कि मैं अज़हर अब्बास साहब को बोलने की दावत दूं, कल जो यहाँ पे सेरेमनी हुई है, ओपनिंग सेरेमनी, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस खोसा साहब मौजूद थे, तो आप में से बहुत से लोग होंगे और उन्होंने सुना होगा. उनकी खूबसूरती ये थी उनकी तकरीर की कि उन्होंने अब एक जज जब अपना फ़ैसला लिखता है तो वो किस कदर एक सेंसिटिव काम होता है और कितना सीरियस और संजीदा काम होता है. उन्होंने ये बताया कि दुनिया भर में जब मिसालें दे के उन्होंने बताया कि कोई फ़ैसला लिखा जाता है तो उसमें कैसे रेफरेंस दिए जाते हैं अदब के, लिटरेचर के, पोइट्री के. बल्कि उन्होंने ये बताया कि बाज़ मुकदमात ऐसे थे जिसमें जज ने पूरी पोइम की शक्ल में फ़ैसला लिखा. तो ये अहमियत है अदब और शायरी की. ये सिर्फ़ एक ऐसी चीज़ नहीं है कि बस ऐसे ज़रा सा कभी दिल चाहा तो कोई बात सुन ली या नहीं सुनी. जो मुआशरे अदब को अहमियत नहीं देते, अदब को, लिटरेचर को, अपने कल्चर को, वो दुनिया की दौड़ में बहुत पीछे रह जाते हैं. ये मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं. तो मैं अज़हर साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर एक चीफ़ जस्टिस ये बता रहे हैं कि अगर फ़ैसले करने में वो रेफरेंस देते हैं अदब का और ख़ास तौर पे पोइट्री का, तो क्या हम किसी भी फील्ड में ये रेफरेंस दे सकते हैं? गॉडफादर पढ़ी हुई हो अगर तो बहुत अच्छा है, उसकी रेफरेंस अपने जजमेंट्स में देनी चाहिए जो चीफ जस्टिस साहब ने दी थी. नासरा, पहले तो ये बताइए कि आप चाहती क्या हैं? मैं और मतलब अगर तो ये होता कि टेलीविज़न चैनल्स को आदाब सिखाए जाएं, उसके ऊपर बहस होती या तो बहुत अच्छी बात थी. अदब आप अगर ये बता दें कि आप के जहन में वो कौन सी अदबी चीज़ें हैं जो टीवी चैनल्स को दिखानी चाहिए और वो नहीं दिखा रहे, आप ये बताइए ताकि हम फिर नहीं, जो मेरा मौजू है वो तो ये है कि हम खालिस जो अदबी प्रोग्राम हैं, जो लिटरेचर है जिसमें हमारी नसर है इतनी खूबसूरत, हमारी नज़में हैं, हमारे पास अपने लोकल बहुत खूबसूरत शायर हैं, सिंधी में हैं, पंजाबी में हैं, उर्दू में हैं. उर्दू में तो खैर हैं ही. हम किसी भी कोई भी ज़बान हमारी मादरी ज़बान हो या बोलते हो, हम उर्दू में तो लिखते ही हैं, बोलते हैं. तो जब चैनल बाकी जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं हमारे, जब वो सारा कुछ दिखा रहे होते हैं तो वो ये अदबी प्रोग्रामों की अहमियत को नज़रअंदाज क्यों कर देते हैं? मुझे देखिए नासरा, जब वो जो पीटीवी की बात हो रही थी, वो तो खैर एक अपना जो स्टेट ब्रॉडकास्टर होता है उसकी अपनी डायनामिक्स होती हैं उस पूरे चैनल या नेटवर्क को चलाने की. लेकिन अभी भी मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि मिसाल के तौर पे ये एक अदब कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसकी कौन सी चीज़ है जो कि टेलीविज़न के ऊपर हो सकता है कि टेलीविज़न चैनल सारे सेशंस को लाइव ना दिखा रहा हो, लेकिन तमाम टेलीविज़न चैनल्स इसकी जो है वो बहुत अच्छी कवरेज कर रहे हैं. आप कराची में जो है वो मुशायरा करते हैं, उसकी भी बहुत अच्छी कवरेज होती है. कराची में कौन सा, मतलब कराची जब मैं कह रहा हूँ इसका मतलब है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की भी बात हो रही है, लाहौर हो या इस्लामाबाद में कम रह जाती होगी कवरेज, लेकिन चाहे फैज़ मेला हो, चाहे कराची में क्लासिकल पाकिस्तान की जो क्लासिकल म्यूज़िक सोसाइटी है वो कुछ करे, जो भी फंक्शंस होते हैं. और ज़्यादा अगर आप मॉडर्न उसमें जाएं तो अब बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं और कॉर्पोरेट हैं वो भी उसको जो है वो सपोर्ट करने लगे हैं. कोक स्टूडियो जो है वो पूरा कोक स्टूडियो जो है वो दिखाया जाता है. गो के ज़ाहिर है कि वो स्पॉन्सर्ड होता है तो वो ज़्यादा इजी हो जाता है टेलीविज़न चैनल्स के लिए. पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स है. तो मुझको थोड़ा सा अगर ये आप और मज़ीद ऐसी कोई चीज़ बताएं, मिसाल के तौर के ऊपर कि एक ऐसा फंक्शन हो रहा है लेकिन उसको नहीं दिखाया जाता, कोई बड़ी
بہت بڑی ایگزیبیشنز ہو رہی ہیں جن کو نہیں دکھایا جاتا. اگر آپ اس کو ظاہر ہے کہ ہم ادب کا حصہ ہی سمجھتے ہیں, کوئی پینٹنگز کی ایگزیبیشنز, کوئی بہت بڑا مشاعرہ ہو رہا ہے, کوئی موسیقی کی محفل ہو رہی ہے, جس کو میں ابھی نیوز چینلز کے ساتھ, ظاہر ہے نیوز چینلز وہ پوری لائیو کوریج تو شاید کم ہی دکھاتے ہیں, لیکن اس میں بھی جب بھی وقت ملتا ہے تو ایون پوری چیز بھی دکھائی جاتی ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس حد تک چاہتے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن کی مثال دینا ٹھیک نہیں ہے, اسٹیٹ براڈ کاسٹر کا ایک بالکل ڈفرینٹ رول ہوتا ہے. اور جیسے کہ مہتاب راجدی صاحبہ نے ابھی کہا کہ ظاہر ہے کہ جو لوگ اسٹیٹ براڈ کاسٹر کو تو پوری سپورٹ ہوتی ہے گورنمنٹ کی فائنینشلی, جو پرائیویٹ براڈ کاسٹر ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی ان کے ریونیوز کتنے ہیں اور خرچہ کتنا ہے اور چلانا ہے آگے اس کو. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جب کچھ چینلز تھے جو کہ دنیا میں نیشنل براڈ کاسٹرز جو ہیں وہ کم چینلز ہی ہوتے ہیں, تو لوگوں کو یہ چانس تھا کہ وہ بہت زیادہ پروفائل پروگرامنگ کر سکیں. اور شاید سیما مجھ سے ایگری کریں گی, کیونکہ جب 4 یا 5 چینلز تھے تو اس وقت ظاہر ہے کہ ریونیو اتنا ڈیوائیڈڈ نہیں تھا. تو ہمارے پاس یہ گنجائش ہوتی تھی کہ اس جگہ جہاں پر آپ کا کوئی ریونیوز نہیں بھی آ رہے ہیں تو آپ ایسی پروفائل پروگرامنگ کریں جیسے جیو کرتا تھا, ایک جیو کتاب کے نام سے. ایسے ہی بہت سارے میں مثالیں دے سکتا ہوں آپ کو مختلف چینلز کی جو اچھے ایسے پروگرامز بھی کرتے تھے جس میں کوئی ریونیو نہیں ہوتا تھا, لیکن آپ افورڈ کر سکتے تھے. اب جب کہ 50 چینلز اور 100 چینلز ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ آپ کی ایڈورٹائزنگ پائے تو تقریباً اتنا ہی ہے, تھوڑا بڑھا ضرور ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں بڑھا ہے, تو آپ کا ایک طرح کا ایک کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہوتا ہے. یہ کہنا میں بالکل غلط سمجھتا ہوں جب بہت ہی ایک عمومی طور کے اوپر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی پیسہ نہیں آ رہا تو پیسے کے پیچھے جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں. یہ پیسے کے پیچھے نہیں ہے, آپ نے ایک ٹیلی ویژن چینل اسٹیبلش کیا ہے, اس ٹیلی ویژن چینل کو چلانا ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کو بہت پیسہ بنانا ہے, لیکن ٹیلی ویژن چلانے کی جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی اب بہت زیادہ ریونیو جو ہے وہ ضروری ہے ایک منیمم لیول کے اوپر بھی ایک ٹی وی چینل کو چلانے میں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ٹیلی ویژن چینل ابھی بھی کافی چیزیں ایسی کر رہے ہیں. اصل میں ہمارے ذہن میں صرف جو نگیٹو چیز ہوتی ہے وہ اس کا اثر دیر تک رہتا ہے, تو ہم جو خراب چیزیں دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن چینل پہ وہ بہت دیر تک کہتے ہیں کہ شاید صرف نگیٹیوٹی ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ جب معاشرے میں آپ کے اتنی زیادہ نگیٹیوٹی ہو, جب پورے میڈیا کو بوٹ کے تلے, وہ فیصل واڈا والا بوٹ اس کی والی بات کر رہا ہوں جو ٹیبل پہ رکھا تھا انہوں نے, کہ ذریعے دبا دیا جائے, تو اس وقت ریاکشن ہی آپ کو ٹیلی ویژن کے اوپر زیادہ نظر آئے گا. تو صرف آخری چیز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف تو یہ بہت اہم بات ہے کہ ٹیلی ویژن چینلز بہت پازیٹیوٹی دکھاتے ہیں. اگر ہم تو بہت زیادہ ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں, لیکن مہتاب صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ جو پبلک سروس میسیجز ہیں ہم تو پوری ٹرانسمیشنز کرتے ہیں آن اے ڈیلی بیسس, جو ہے وہ پبلک سروس میسیجز جو ہیں وہ فری میں جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں, لیکن شاید ہم وہ نوٹ نہیں کرتے, ہم نوٹ زیادہ وہی چیز کرتے ہیں جو نگیٹیوٹی ہمیں نظر آتی ہے. تو جب معاشرے میں اتنی نگیٹیوٹی ہو تو ہم کیا کریں, وہی چیز دکھائیں گے. بہت شکریہ اظہر صاحب. آپ کی طرف میں دوبارہ آؤں گی اور پھر اور اسی سے ریلیٹڈ اور سوال جو ہیں وہ آپ سے پوچھوں گی. ابھی میں چاہتی ہوں کہ کاشف رضا بڑی دیر سے خاموش ہیں, یہ خود بھی رائٹر ہیں, صحافی بھی ہیں اور بہت کام کر رہے ہیں, ترجمہ بھی کر رہے ہیں. تو میں کاشف آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ اتنا کچھ جو کر رہے ہوتے ہیں, آپ کا دل نہیں چاہتا کہ وہ چیزیں آپ کی مختلف چینلز پہ ان کو وہ ڈیو سپیس ملے؟ کیا آپ کے خیال میں وہ سپیس مل رہی ہے؟ اس میں ایک دو چیزیں. ایک تو یہ کہ ادب کا ہماری مجموعی قومی ترجیحات میں کتنا حصہ ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک کتاب اگر شائع ہوتی ہے اردو ادب کی کتاب تو گنجائش زیادہ ہوتی ہے,
ہمارے نیوز چینلز نے انٹرٹینمنٹ کی بھی کمی بڑی حد تک پوری کی ہے پچھلے 15-16 برسوں میں. جب ہمارے ملک میں سنیما نہیں تھا, جب ہمارے ملک میں ڈرامہ کی انڈسٹری ابھی 1-2 سال میں کچھ بہتر ہوئی ہے, اس سے پہلے ہمارے نیوز چینلز جو ہیں وہ انٹرٹینمنٹ کی ذمہ داری بھی نبھا رہے تھے. تو ان سے یہ توقع کی جانے لگی کہ وہ ادب کو بھی زیادہ حصہ دیں گے, اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس میں جو ریشو ہے, مطلب اگر نیوز میں دیکھا جائے کہ نیوز میں اگر 55 منٹ کا چنک ہے تو اس میں ادب کے لیے بمشکل 1.5 منٹ نیوز بلیٹن میں کیا جاتا ہے. اس کی جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ وہ نیوز چینل ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر اس میں اس کو زیادہ بھی کیا جا سکتا تھا. اس میں جو ہماری فلم ہے ان کو سیلیبریٹ کیا جا سکتا ہے, ہمارے جو سٹارز ہیں, لیکن اس میں کچھ مسئلے ہیں. میں مثلاً وہاں جیو میں پیکیجز وغیرہ بناتا ہوں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ویژول ویلیو ہے اس کے حساب سے اگر ہم کسی انڈین سٹار کا اگر کوئی رپورٹ بنانا چاہیں تو اس کی ویژول ویلیو ہمارے پاس یوٹیوب پہ کافی اویلیبل ہے, وہاں سے ہم نکال کے اس کو بنا سکتے ہیں. پاکستانی جو سٹارز ہیں جب ہم ان کی بھی بنانا چاہ رہے ہوتے تھے سٹوریز پیکیجز, تو اس کی ویژول ویلیو ہمیں اویلیبل نہیں ہوتی تھی یوٹیوب میں. یا مطلب 60s 70s 80s تک کی جو ہماری فلمیں ہیں ان کی آپ ریکارڈز دیکھیں یوٹیوب پہ تو بڑے بلرڈ, اور ان کا جو مطلب کلین فوٹیج اس کی نہیں ہے, اس کی ملتی. جبکہ انڈین جو فلمز ہیں اس کی 1947 وغیرہ کی جو فلمیں ہیں وہ بڑی زبردست مل جاتی ہیں. نور جہاں کی ایک فلم ہے جگنو اور انمول گھڑی 1947 سے پہلے 1946 کی فلمیں ہیں. یہ ان 2 فلموں کو چونکہ انڈیا نے اون کر لیا تو ان کے آپ دیکھیں کہ ان کی فوٹیجز بڑی زبردست آپ کو ملیں گی, لیکن پاکستان کی ایون 80s کی کسی نے وہ بنائی ہوئی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے سٹارز کی کوئی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم تھی, اب وہ آہستہ آہستہ فوت ہو رہے ہیں تو ہم ان کے پھر پیکیجز بنا رہے ہیں. تو ادب کا بھی ریشو زیادہ ہونا چاہیے. جیو نے کچھ کیا بھی, جیسے مشتاق احمد یوسفی صاحب کا کلپس چلائے جاتے تھے, وہ یہیں آرٹس کونسل میں ریکارڈ ہوئے تھے, اس کو اور کیا جا سکتا ہے. ایک یہ ہے کہ ہمارے جو سٹارز ہیں ادب کے سٹارز, ہم نے ابھی تک جو 80s کے ادب کے سٹارز تھے انہی کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ہمیں اس کے بعد کے جو سٹارز ہیں 90s کے یا نئی صدی کے جو سٹارز ہیں ان کو ہم سیلیبریٹ نہیں کرتے. سب سے پہلے تو ان کو ہم نے تسلیم بھی نہیں کیا, ہم نے تسلیم ان سٹارز کو کیا ہوا ہے جو کاشف, یہ اس آپ کی اس بات پہ تو ایک پورا الگ سیشن ہونا چاہیے, اور آپ اس سے پہلے کہ اپنی بات کنٹینیو رکھیں, سلطانہ صدیقی تشریف لا چکی ہیں, میں ان سے درخواست کرتی ہوں کہ اسٹیج پہ آئیں. جی کاشف آپ جاری رکھیں. جی, تو یہ ہے کہ اب جو نئے بعد میں سٹارز بنے ہیں, جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے جیسے ڈراماز لکھے ہیں, جن ادیبوں نے, جیسے انتظار حسین صاحب تھے, اصغر ندیم سید صاحب ہیں, تو ان کی خبر چل بھی جاتی ہے کیونکہ وہ سٹار ایک بن چکے ہیں, انہیں پی ٹی وی نے سٹار بنایا ہے. ہمارے نجی چینلز نے جو بعد میں جو نئے ابھر کر سامنے آئے ہیں ان کو کوئی اس طرح سیلیبریٹ نہیں کیا, اس کی ضرورت ہے. تو کچھ کمی بیشی ہے, وہ میرا خیال ہے کہ وہ بہتر ہونی چاہیے. جو زندہ ادیب رہ گئے ہیں, تارڑ صاحب ہیں, اسد محمد خان ہیں, حسن منظر ہیں, ان کی بھی اس طرح ریکارڈنگز ہونی چاہیے تاکہ ان کو بھی ہم سیلیبریٹ کر سکیں, ان کی زندگی میں کر سکیں. کیونکہ وفات کے بعد تو ہم پیکج بناتے ہیں, دوسرے سٹارز کا بھی بناتے ہیں, لیکن ایک فنکار کی خواہش یہ ہوتی ہے اور اس کی قدر تبھی ہے جب اس کو ہم اس کی زندگی میں سیلیبریٹ کریں. تو اس سلسلے میں بھی کام ہونا چاہیے میرا خیال ہے. بہت شکریہ کاشف. سلطانہ صدیقی صاحبہ تشریف لائی ہیں, اور ان سے میں یہ سوال کروں گی کہ جو ہمارا موضوع ہے آج کا, کہ جو ہمارے مین سٹریم چینلز ہیں, جس میں دیکھیں اگر نیوز چینل ہے تو اسی گروپ کا انٹرٹینمنٹ چینل بھی ہے, تو اگر کوئی چیز, اگر نیوز چینلز پہ وقت کم ہے, جو کہ بالکل اوبیسلی کم ہے, اور وہ صرف کوریج ہی کر سکتے ہیں کسی ادبی پروگرام کی, جو بالکل جائز بات ہے, لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ ایسے ایریاز ہوتے ہیں, ایسے ٹائمنگز ہوتے ہیں جس میں کہ خالص ادب کی کوئی چیز, چاہے وہ چھوٹی سی ہو, اس کو اگر شامل کر لیا جائے. لیکن جو انٹرٹینمنٹ چینلز ہیں وہ ان پہ زیادہ ذمہ داری آ جاتی ہے. تو سلطانہ صدیقی صاحبہ, آپ سے سوال ہے کہ آپ نے اپنے چینل پہ, اپنے چینلز پہ کتنی کوشش کی
کہ ذرا سا ہٹ کے ادب کو بھی وقت دیا جائے. حالانکہ آپ نے بڑے انوویٹو کام کیے, آپ نے کھانے کا چینل شروع کیا اور بہت اعلیٰ پیمانے پہ وہ چینل جو آپ نے شروع کیا, اور بڑی آپ کی کنٹریبیوشن ہے دوسرے فیلڈ میں بھی. تو ادب میں ذرا سا میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کیا ترجیحات شامل رہی ہیں آپ کی پالیسی میں؟ سوری، پہلے تو میں آپ سب سے معذرت چاہوں گی کہ 2.5 گھنٹے سے پھنسی ہوئی تھی, آگے ٹرک گر گیا تھا, اس کی بوریاں لوگ اٹھاتے اٹھاتے ابھی فارغ ہوئے تو ہمیں جگہ ملی, تو پہلے تو یہ معذرت. شکریہ ناصرہ. میں یہ سمجھتی ہوں, میں اپنے بتانے سے پہلے 1 منٹ لوں گی آپ کا, کہ میں یہ سوچے جا رہی تھی راستے پہ کہ کیوں ادب کی چیزیں جو ہیں اب ٹیلی ویژن یا اس پہ اتنی نہیں ہیں, اور واقعی صحیح آپ کہتے ہیں کہ زیادہ ہونی چاہیے. کیونکہ سب سے پہلے اگر ہم تھوڑی سی پیچھے ہسٹری دیکھیں تو ریڈیو تھا, اور ایک ریڈیو ہوتا تھا جس کو سب سنتے تھے, اور اس میں جو زید بخاری جیسے, پطرس صاحب جیسے لوگ تھے جو ان کو چلاتے تھے, جو ان چیزوں کا خیال رکھتے تھے. اس کے بعد ٹیلی ویژن آیا, تو ٹیلی ویژن سے بھی وہیں سے وہ لوگ گئے, اور اسلم اظہر جیسے لوگ, آقا ناصر جیسے لوگ, یا جو لوگ آرٹ اور ادب کے لوگ تھے, ان کو لایا گیا تھا کہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ پیش کریں جن سے لوگوں کے ذہنوں پہ جو ہے اچھا اثر پڑے. اور اب میں آتی ہوں کہ اس کے بعد جب پرائیویٹ چینلز آئے تو پھر اس میں جو بھرمار ہوئی ہے ڈراموں کی, چیزوں کی یا پروگرامز کی, اتنے ہم تیار بھی نہیں تھے, اور اتنا شاید ادب تھا بھی نہیں, یا اتنی چیزیں نہیں تھیں جو ان کے لیے ہم تیار نہیں تھے جو ہم نے پیش کیے. میں اپنے ٹیلی ویژن کے حوالے سے یہ کہوں گی کہ میرا جو میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو پہلے دن سے ہی یہ سوچا تھا کہ یہ موقع اگر مجھے ملا ہے تو میں, کیونکہ پی ٹی وی سے آئی ہوئی ہوں, تو جو کچھ سیکھ کر آئی ہوں ان کو زیادہ وسیع طریقے سے میں معاشرے میں پیش کر سکوں گی, اور میں نے کیا. میں نے ایسے سینسیٹیو سبجیکٹس بھی اٹھائے جن کو اٹھاتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے, اور پی ٹی وی میں تک میں ہمیں وہ اجازت نہیں ہوتی تھی, جیسے چائلڈ ابیوز پہ یا ڈومیسٹک وائلنس پہ. لیکن اس کا ایک سلیقہ, ایک طریقہ ہونا چاہیے تھا جو ہم نے کیا. بہت سے ناولس ہم نے جو ہے وہ ان پر ڈرامے کیے, اور جو ادبی اسٹوریز تھیں منٹو کی, دوسروں کی, اس پہ ہم نے کتنی سیریز کی. لیکن ایک جو چیز اب جو ایک دوڑ پڑی ہے کہ ریٹنگ, اس میں تکلیف یہ ہوتی ہے کیونکہ لوگ بھی ٹرینڈ نہیں تھے, اتنے لوگ نہ ریڈیو سے آ سکے, نہ ٹیلی ویژن سے, نہ تربیت ہو سکی. کیونکہ میں تو نیوز کی بھی بات کروں گی کہ نیوز کے اتنے چینل, نیوز میں بھی یہ کام ہم کر سکتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے اتنے جرنلسٹ ہی نہیں ہیں کہ جو تیز بول لے, جو لڑ لے, وہ جرنلسٹ ہو جائے. تو یہ چیزیں ہمیں سوچنے کی ہیں, اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے. تو میں نے یہ کوشش دانستہ کی بھی ہے, کر بھی رہی ہوں کہ اگر اتنے سینسیٹیو سبجیکٹس بھی ہوں تو ان کو بہت طریقے سے آپ ان کو دکھائیں کہ لوگ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ اینڈ میں ایڈوکیٹ بھی ہوں, جو ہم نہیں کر رہے ہیں. اب آپ کو میں بتاؤں ہوتا کیا ہے کہ رائٹرز کو بتایا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں پہلے بریک میں عورت کو تھپڑیں کتنی پڑیں گی, یہ بالکل باقاعدہ کہا جاتا ہے. مجھ سے آ کے وہ کہتے ہیں کیا پھر ہم دکھائیں, تو مجھے تکلیف ہوتی ہے, میں بیچ میں پھنس کے رہ جاتی ہوں کہ کیا کرنا چاہیے, جو کہ نہیں کرنا چاہیے, اور کس طرح سے ان چیزوں کو سمجھانا چاہیے. تو جب اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ جب آ جائیں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ اللہ ہی حافظ ہے. لیکن بہرحال نا امیدی نہیں ہونی چاہیے. جو لوگ اس میں ہیں اور یہ شعور رکھتے ہیں تو ان کو ہی کوشش کرتے رہنا چاہیے. مجھے اپنے ویورز اور اپنے لوگوں سے جو اپریسیشن ملتی ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہی لوگ ہمارا ساتھ دے کر اور باقی لوگوں کو بھی یہ شعور دیں گے کہ کس طریقے سے ایک ڈرامہ یا کیا چیز, یا ہماری ذمہ داری کیا ہے
کیونکہ ہمارے پاس جب اتنی بڑا میڈیم آ جاتا ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، وہ اس ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے جو لوگوں کو کرنا چاہیے، اور ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ کریں، اس لیے آپ سب لوگ ہم ٹی وی دیکھیں۔ بہت شکریہ سلطانہ جی، آپ اتنی مشکل سے پہنچی اور پہنچ گئیں، بہت شکریہ۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ ابھی ہم فیس بک پہ لائیو جا رہے ہیں، یہ پروگرام شروع سے ہی لائیو جا رہا ہے الیکٹرانک ڈائری پہ، اور امید ہے کہ بہت سارے ہمارے جو ہیں فیس بک کے شائقین وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے ہم سب کو اور سن رہے ہوں گے۔ مہتاب راشدی جی، آپ نے سب کی باتیں سنی، آپ کی بہت گہری نظر ہے اور بہت آپ کا تجربہ ہے گہرا، تو یہ جو حالات ہیں ان سے نکلنے کے لیے آپ کے پاس کیا تجویز ہے جس سے کہ ہم بہتر طرف جا سکیں، اور یہ جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے چینلز پہ، جس پہ سبھی جو ہیں وہ بات بھی کرتے ہیں، اس سے ایگری بھی نہیں کرتے لیکن پھر بھی وہ موجود ہے، تو ادب کی طرف ہم کیسے آئیں؟ بہت اچھی بات ہے کہ اس میں ہمارے جیسے لوگ بھی ہیں جو پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں اور شاید کہیں تجویز بھی دیتے ہیں، اور ہمیں تجربات بھی ہیں، نیوز چینل والے بھی ہیں اور انٹرٹینمنٹ والے بھی ہیں اور رائٹر بھی ہیں۔ میں نے سارے پروگرامز کیے بھی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ ایک چیز جو ابھی سلطانہ نے کہی کہ ایک ریٹنگ کی جو مصیبت ہے، تو میں تو آج تک اسی مصیبت کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آخر ریٹنگ کہاں ہوتی ہے، یہ میٹر کس کے گھر میں لگے ہوتے ہیں، ہمارے گھر کیوں نہیں آتے؟ تو اس میں جب آپ یک طرفہ، یعنی آج کل 2-4 لفظ بہت عام ہیں ہماری گفتگو میں، مافیاز مافیاز مافیاز، تو شاید یہ بھی ایک کوئی مافیا ہے کہ میٹر ایسے چھپا کے رکھو اور پتہ نہیں کدھر لگاؤ، جہاں لوگوں کے نہ رجحان کا پتہ چل رہا ہے، نہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ آخر دیکھ کون رہا ہے، اور یہ جن پلیز کو یہ کہتے ہیں کہ جی عورت کو 10 تھپڑ لگنا ضروری ہے، اور وہ شاید اس کو پسند کرتے ہیں اور وہی زیادہ دیکھتے ہیں، تو یہ کون فیصلہ کرتا ہے؟ تو مجھے تو اس چیز سے سخت اختلاف ہے کہ یہ ریٹنگ ان کی بیسس پہ جو ہے وہ ریونیو بڑھتا ہے اور انہی چینلز کو پیسے ملتے ہیں اور پروگرامز دیکھے جاتے ہیں۔ ہم ٹی وی کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک پروگرام کیا انٹرویوز پر مشتمل، جس کو میں نے انٹرویو کیے تھے، میری کہانی میری زبانی، اور اس میں لطف اللہ خان صاحب سے لے کے جمیل الدین عالی، جمیل جالبی، انتظار حسین، ڈاکٹر روت فاؤ، رضیہ بٹ، منو بھائی، ڈاکٹر جسٹس جاوید اقبال، ہر طبقہ فکر کے بہت نامور لوگوں کو ہم نے انٹرویو کیے، افتخار عارف، اور وہ 2 گھنٹے پہ مشتمل، میں نے تو لمبی گفتگو کی تھی لیکن وہ پروگرام کے ٹائم کے مطابق وہ انٹرویوز چلے اور بہت پسند کیے گئے۔ 13-15 انٹرویوز تھے اور وہ پرائم ٹائم میں نہیں تھے، وہ بعد میں 10 بجے شاید اس کے بعد۔ تو جب وہ پورا ایک سیزن وہ چلا گیا تو اس کے بعد بہت تہذیب کے ساتھ یہ کہا گیا کہ یہ ریٹنگ نہیں آتی ان کی۔ نن آف مائی بزنس، کیونکہ ظاہر ہے ٹیلی ویژن کو چلنا ہے، ریٹنگ نہیں آتی، نہ آئے، پروگرام ہونا ہے، نہیں آئے، اور پوری زندگی نہیں چلتے ہیں پروگرامز، ایک سیزن ہوتا ہے، چلتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر دوسرے آتے ہیں۔ لیکن دس واز ون آف دا ریزنس وچ آئی ہرڈ کہ اس پروگرام کی ریٹنگ نہیں آتی۔ لیکن میں کہیں پارٹی، کہیں کوئی لوگوں سے ملاقات یا اس طرح کی چیز ہو تو لوگ کہتے بھئی کتنا اچھا انٹرویو تھا، بہت مزہ آیا، اب کس کا آ رہا ہے یا اب کیوں نہیں آ رہا؟ تو میں کہتی بھئی ہو گئے، ختم ہو گئے۔ لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہونا کیا چاہیے، میں نے شروع میں ایک چیز کہی تھی کہ اس طرح کے جو یہ انسٹیٹیوشنز ہیں یا جن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ معاشرے کو کس ڈگر پہ لے کے جانے کی ان کے پاس اختیار ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ان کو شاید کہیں نہ کہیں یہ بھی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ان طرح کی چیزوں کو ریونیو سے الگ کر کے کہیں آپ کو اس میں داخل کرنا پڑے گا۔ یہ جو چیز کہی گئی ہے، اظہر نے کہا کہ کون سا پروگرام ہے جس کی رپورٹنگ نہیں ہوتی، بالکل ہوتی ہے،
وہ آپ کی مجبوری ہے, آپ کو ٹیلی ویژن کا پیٹ بھرنا ہوتا ہے. آپ رپورٹنگ نہیں کریں گے تو نیوز میں دکھائیں گے کیا آپ خبروں میں؟ شہر میں اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے, اگر آپ نہیں دکھائیں گے تو ایک دوسرے کی ریس میں آپ پیچھے رہ جائیں گے. حادثہ ہوتا ہے, پوری ایک گاڑی میں آگ لگتی ہے, آپ 24 گھنٹے وہ ستم والی چیز ہمیں دکھاتے رہتے ہیں. لوگ جو ہیں تڑپتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں. بلڈ پریشر کے مریض بیچارے پڑ جاتے ہیں. اتنی تہذیب نہیں ہوتی کہ کیا چیز دکھائیں اور کیا نہ دکھائیں. یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو تڑپتی لاشیں دکھا دیں, مرتے آدمی دکھا دیں. یہ تو جب شاید کورٹ نے منع کیا یا کسی نے, پیمرا نے, کسی نے منع کیا کہ لاشیں مت دکھاؤ, تو لاشوں کو مسخ کر کے یا ان کو بلڈ کر کے دکھایا جاتا ہے. ورنہ ہم اتنی ظالم قوم ہیں کہ مرتا ہوا آدمی بھی دکھانے سے باز نہیں آئیں گے. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کوئی ایک ایسا سیگمنٹ کہیں نہ کہیں لانا چاہیے, کم از کم جو انٹرٹینمنٹ کے یہ ٹیلی ویژن ہیں, کہ چلے 10 بجے دکھا دیں, 11 بجے دکھا دیں. کسی کے ذوق کی تسکین تو ہوگی. کوئی تو آدمی چاہے گا کہ کوئی نیا شاعر آیا ہے ابھرتا, ذرا ہم اس کی زبانی اس کا کلام سن لیں, یا اس پر تجزیہ کیا ہے, دنیا کا جو ادب تخلیق ہو رہا ہے وہ کیا چیز ہے. کیا ہمارے پاس یہ تراجم ہو رہے ہیں؟ ہم ڈاکٹر مبارک علی کو کیوں نہیں سننا چاہیں گے؟ ہم کسی اور کو کیوں نہیں دیکھنا چاہیں گے؟ ہمارے بچے واقف نہیں ہیں ان تمام چیزوں سے, لوگوں سے, چہروں سے. آپ اتنا ہجوم دیکھ رہی ہیں باہر, لوگوں کو, بچوں کو, نئے نسل کو موقع مل رہا ہے ان کے پاس نزدیک جا کے ان کی بات سننے کا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ریونیو از اے ریالٹی. نیچرلی ٹی وی چینل چلانا ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے آدھا گھنٹہ نہ نکل سکے. شکریہ مہتاب جی. اب چونکہ وقت بہت کم ہے, میں چاہوں گی کہ مختصراً اب جو ہے وہ بات کی جائے. سیما جی, آپ نے اتنا کچھ کیا, آپ نے بتایا, آپ نے افسانے بھی کیے اور آپ نے کلاسیکل جو ادب ہے اس میں سے آپ نے افسانوں پہ ڈرامے بنائے, لیکن سپانسرز نہیں ملے. تو میں بس, مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ ہمت ہار جائیں گی یا آپ زیادہ طاقت کے ساتھ سامنے آئیں گی؟ اسپانسرز کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ ڈرامے میں کیا ہے؟ دیکھیں, ہمت ہارنی تو نہیں ہے, اور خوشائن بات یہ ہے کہ آگے جا کے ملٹی اسکرین کا آپشن اب موجود ہے. اب جو یہ زمانہ ہے, اٹ از دا ڈیجیٹل ایج اور دی ایج آف انوویشن. تو آج اگر کتابیں لکھی جا رہی ہیں جیسے ہومو ڈیس, آپ اس پہ بات کرتے ہیں دا فیوچر آف ہسٹری کی, وہ بات کریں کہ آج کا زمانہ بدلا ہوا زمانہ ہے. آج کا میتھڈالوجیز بدلنی چاہیے, آج کے میسیجز بدلنے چاہیے, آج کا وے آف وہ میسیج دینے کا طریقہ بدلا جائے گا اور بدل رہا ہے. آپ یہ پوچھیں کہ جی کون اس وقت کنونشنل ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے اور کون اس وقت آپشنل ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے. آپشنل ٹیلی ویژن نہیں, آپشنل اسکرین دیکھ رہا ہے. تو آج کا جتنا یوتھ ہے وہ 8 بجے سے 9 بجے تک بیٹھ کے ڈرامہ نہیں دیکھتے. اگر انہیں ڈرامہ دیکھنا ہوتا ہے ایٹ دیئر کنوینئنس, ایٹ دا ٹائم اویلیبل ٹو دیم اینڈ دیئر چوائس, تو وہ اگر ایک ڈرامہ دیکھ رہے ہیں میرے پاس تم ہو, تو شاید وہ 2 بجے رات کے دیکھ رہے ہیں. وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کنونشنل پریکٹسز جو تھیں, جو ہم اپنے میڈیا بائرز سے بھی کہتے ہیں, پلانرز سے بھی کہتے ہیں, بھائی 8 بجے آج ٹریفک کا ہجوم اتنا ہے کہ لوگ ٹائم پہ گھر نہیں پہنچ سکتے. مگر جو میڈیا بائنگ اور ریٹنگ سسٹمز ہیں اس کو اس کے وہ اپنی جگہ اسٹیبلشڈ ہیں, جو بائنگ پیٹرنز ہیں وہ اپنی جگہ اسٹیبلشڈ ہیں. ریٹنگ اگر ایک 20 کروڑ کے ملک میں اگر 1000 گھروں میں ریٹنگ سسٹم لگا ہوا ہے تو اٹ از irrelevant. مگر اس کے اوپر بیس کر کے اپنی کنوینئنس دے کے میڈیا پلانرز اور میڈیا بائرز اگر ایڈورٹائزنگ وہاں پلیس کرتے ہیں تو اٹ از ناٹ پریکٹس دیٹ شوڈ بی, دیٹ کین بی کوسچن ایکچولی. مگر میں جو بات کروں گی 2 منٹ مجھے دے دیجیے کہ اب جب کہ آپ کے پاس سوشل میڈیا کا ایک ایونیو ہے, جب آپ کے پاس ویب اور ڈیجیٹل میڈیا کا ایونیو ہے, تو کیوں نہ ہم اس کو یوز کریں. جو ہم سے کہا گیا نیٹ فلکس نے
کہ جی ہم آپ کا کانٹینٹ اس لیے نہیں لیں گے کہ وہ بڑا کنونشنل کانٹینٹ ہے, اس کے اندر وہ خاندان کے ارد ہی اسٹوری گھوم رہی ہے. آپ نیٹ فلکس کا بھی دیکھیں کہ کتنے سبجیکٹس اور کتنی ہسٹری اور کتنے لٹریچر اور کتنا ورائٹی آف سبجیکٹس ہیں جس کے اوپر ڈرامے بھی بن رہے ہیں اور دیکھے بھی جا رہے ہیں. تو میں یہی میری بات ہوئی تھی نیٹ فلکس والوں سے, تو میں نے ان سے میں نے یہ کہا کہ وی مے ہیو a few thousand original stories that are yet untold. We have literature that can blow the minds of the international screen viewer. Give us a chance and let us use our talent, our history, our culture. Let us create that product which will establish us as individualistic, culturally relevant, historically glamorous, and as today's identity. بہت شکریہ سیما جی. اظہر صاحب جلدی سے بتا دیجئے کہ جیو کتاب جیسا سلسلہ جس میں کہ کوئی نئی کتاب آتی ہے کسی آتھر کی, تو اس پہ ایک 5 منٹ اس کو دیے جا سکتے ہیں. بالکل, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کیوں کہہ رہی ہیں کہ نہیں دیے جاتے. آپ مجھ کو یہ بتائیے کہ آپ پچھلے چلیں 1 سال 2019 کی بات بتائیے. کاشف یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ خود ادیبہ ہیں, کاشف جو ہیں وہ لکھتے ہیں, لکھاری ہیں, انہوں نے ٹرانسلیٹ کی ہیں کتابیں, لکھی بھی ہیں, کہ کون سی بڑی کتابیں ایسی آئی ہیں جن کے اوپر کچھ اگر مثال کے طور کے اوپر کچھ کنٹروورسی بنتی ہے یا جو زیادہ مشہور ہوتی ہیں, وہ کتابیں کہیں نہ کہیں کسی پروگرام کے اندر یا خبروں میں یا کسی نہ کسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ ان کا ذکر ضرور ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ ہر اگر کتاب کے اوپر, تو میرے خیال میں دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا کہ ہر کتاب کے اوپر ڈسکشن ہو. اور دیکھیں, یہ جب آپ جدید تقاضوں کی اور اس کی بات کرتی ہیں, بلاک بسٹر جو ہے وہ بہت بڑی کمپنی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ نیٹ فلکس آ رہا ہے اور یہ نہیں چلتا, لوگ اس پہ نہیں کرتے. بلاک بسٹر اتنی بڑی بینکرپٹ ہو گئی. جو ریالٹی ہے وہ آپ کہہ دیں یا ریٹنگ کہاں سے کیا چیز آ گئی ہے. ریٹنگ ٹیلی ویژن چینل کا مسئلہ نہیں ہے. جو لوگ اربوں, بڑی بڑی کمپنیز جو اربوں روپے خرچ کرتی ہیں, وہ صرف یہ 2000 یا 2500 میٹرز کے اوپر نہیں دیکھتی. ان کی اپنی ریسرچ ہے, وہ ریسرچ کر کے یہ دیکھتی ہیں کہ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں, کس کو دیکھ رہے ہیں, اس کے حساب سے وہ پیسہ لگاتی ہیں. لیور برادرز, جی میرا خیال ہے اس پہ سوال لینا چاہیے. بالکل جی. جی ٹھیک ہے جی, ہمیں پروگرام میں لیٹ ملا تھا. میرا ریکویسٹ صرف اتنا ہے کہ جو بھی قباحتیں, جو بھی ریسٹرکشن آپ نے بتائیں یا مجبوریاں بتائیں, وہ بالکل درست ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی جس طریقے سے مہتاب جی نے دوپٹے کا خلاف ورزی کرتے ہوئے نکل آئیں باہر, اگر آپ بھی کچھ اتنی ہمت کریں تو شاید بہت کچھ. بہت اچھا, یہ تو سوال میں ہی جواب بھی شامل ہے. تو میں سلطانہ جی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ یہ جو ساری سچویشن چل رہی ہے, وہ لوگ جو سال میں چینل جو سال میں 4 مرتبہ بند کر دیے جاتے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں کسی چیز کو تو ڈیفائی کر رہے ہیں, جبھی تو ان کو پابند کیا جاتا ہے, روکا جاتا ہے, بند کیا جاتا ہے. مزاح. تو اس لیے جو ہے وہ ڈیفائی کر رہے ہیں کسی چیز کو, جبھی تو یہ روکا جاتا ہے. جی نہیں, ادب بھی وہی میرا. میں کیونکہ وقت بہت ہی ہمارے پاس کم ہے, مجھے کئی دفعہ وارننگ مل چکی ہے. سلطانہ جی آپ کے پاس کیا تجویز ہے, یا آپ کچھ ایسا کرنا چاہیں گی اپنے چینلز پہ جس سے ادب سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ان کو خوشی ہو اور وہ سمجھیں کہ ہمارے لیے, کیونکہ روح کی غذا ادب بھی ہے. تو آپ نے ویسے تو کوکنگ چینل چلایا, لیکن یہ جو روحانی غذا ہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیں گے آپ؟ تو یہ ہوں کہ
چاہتی تھی کہ میں جنرل میڈیا پہ بات کروں، لیکن کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے اور میری یہ اس پہ جنرل کون سا والا جنرل ہے؟ جنرل میڈیا جو ہے تو آپ نے جیسے کہا کہ ادب کے اور میں کچھ کر سکتی ہوں، میں کانسٹنٹلی کر رہی ہوں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے انڈیا سے کئی لوگوں نے ٹیلی فون کیا، انکلوڈنگ شبانہ نے، جب میں نے زندگی گلزار کیا تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے کہہ لینے دیجیے کہ جو مٹھاس اور چاشنی لینگویج کی آپ لوگوں نے دی ہے. تو یہ کہنے کا مطلب نہیں، یہ ظاہر ہے ہر وقت یہ نہیں ہوتا. پھر کاجول نے ایک آرٹیکل لکھا اور جو سب سے اچھی بات مجھے لگی، اس نے کہا، اور یہ حقیقت بھی ہے، کہ جتنا اب کانٹینٹ پاکستان میں ہے، میں ٹیلی ویژن کی بات کر رہی ہوں، کہ اتنا کانٹینٹ اب ہمارے پاس نہیں ہے. تو ہمارے پاس ہے، ہمیں یہ یوز کرنا چاہیے اور ہم کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی اتنے چینلز ہیں کہ پی ٹی وی پہ پہلے ایک ڈرامہ ہوتا تھا تو دیکھا جاتا تھا اور اس کی بات ہوتی تھی، خدا کی بستی یا کیا. اس سینکڑوں جب چینلز میں اگر 2-4 ڈراموں کی بات بھی ہو جائے، یا جیسے مہتاب نے کہا کہ جو ہم لوگوں نے ٹاک شوز کیے تھے بہت خوبصورت، ابھی بھی کرتے رہتے ہیں، تو وہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے کہ ہم سفر کا نام آ جائے یا زندگی گلزار کا نام آ جائے یا کنکر یا ایسے کئی لوگ، اور ان کے جملے لوگ یاد کر کر کے بولیں اور ہمیں لکھیں. تو جیسے آپ نے کہا تھا ناصرہ، ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے، دبنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہاں کبھی سر اٹھایا بھی جاتا ہے. تو جیسے اظہر نے کہا تھپڑ بھی پڑتے ہیں ہم کو. میں چھوٹے سے ایک ٹائم بھی نہیں ہے اور میں سوچ رہی ہوں کتنی چیزیں ہیں جو سنانے کی. میں نے ابھی ایک ڈرامے کا نام رکھا کن فیکون، اور وہ ڈرامہ اتنا خوبصورت جس میں ہر وقت یہ دادی یہی بتاتی رہتی ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، بیٹے تم لوگ یہ نہ کرو وہ نہ کرو. اچھا ابھی نام پہلا ایپیسوڈ 2 چلے تو جناب آنے لگا کہ بے حرمتی اور پتہ نہیں کیا کیا ہم پر وہ الزام آنے لگے کہ کن فیکون نام کیسے. یہاں آپ ہمارے پاس ریسٹرکشن کی انتہا دیکھیے کہ کہا گیا کہ کن فیکون جو ہے یہ اسلام کا یہ اور وہ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ کس طرح مجھے ٹیلی فون آنے لگے کہ لوگ آپ کو مار دیں گے، فلانا کریں گے. ہم نے کیا کیا ہے کہنے کی کن فیکون. میں نے پیمرا کے بہت لیٹر آئے تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں چینج کر دیتی ہوں نام. انہوں نے کہا ہم خود بھی نہیں چاہتے، لیکن اتنا زیادہ وہ پریشر ہو رہا ہے ہم پر کہ آپ اس میں 8 جو ہے نہیں، تو پھر میں نے 4 کے بعد وہ نام چینج کر دیا. تب تک پتہ چلا 10 محرم کو ہمیں بلایا گیا پشاور میں کہ جی آپ پر جو ہے کیس ہو گیا ہے کہ آپ نے جو ہے مطلب یہ نام رکھا ہے تو یہ ہونا ہے. یعنی وہاں جب ہم گئے تو ہم نے کہا کہ لیکن 8 ہم تو کن فیکون کے نام سے کوئی پلے ہی نہیں چلا رہے ہیں کیونکہ ہم چینج کر چکے تھے. ہم نے اس کا نام رکھا تھا جو تو چاہے. اب وہ اردو میں رکھ دیا تو وہ ہو گیا، چل پڑا. تو وہاں پتہ چلا کہ یہ تو آپ نے 15 حسب کوئی منشا لائرس نام تھے رکھ جنہوں نے دیا، ہم پر جو تو میرا چاہے. کہنے کا مطلب سوری میں یہ کہتی ہوں کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے پریشر میں بھی جب ہم یہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں تو کر لیتے ہیں، تو ہم کرتے رہیں گے. اور ایک جو بات تھی جس میں مہتاب نے بتایا کہ اب بچیوں کا چہرہ یوں چھپا کے اور یہ بتاتے ہیں. پہلے یہ ہو رہا تھا کہ جو ریپ کیسز ہو رہے تھے، میں پی بی اے میں تھی تو میری یہ لڑائی رہتی تھی کہ اس بچی کو تو آپ دکھا دیتے ہیں اور اس بدماش بندے کو جو ہے گھونگھٹ کروا کے چل پڑتے. تو کافی دنوں تک بہت اچھے. یہ جھگڑا چلا تو نیوز والے کہنے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں اور لوگ پسند کرتے ہیں ان باتوں کو. پھر کافی لڑائی جھگڑے کے بعد یہ ہوا کہ اس کا جو ہے چہرہ بلر کرتے ہیں. سوری بہت باتیں ہیں لیکن اب یہی کہہ سکتی ہوں. بہت شکریہ جی سلطانہ جی. اب کاشف آپ جلدی سے یہ بتا دیں کیونکہ میں چاہوں گی کہ آڈینس سے پھر 2 سوال بھی بس ہم میں لے لیں. ایک جملہ بولنا چاہوں گا. وہ پولیٹکس کی بات ہوئی کہ ادب وہ ہوتا ہے جو پنچ کرے، اور جو ادب پنچ نہیں کرتا اسے اگر پڑھ کے آپ سو جاتے ہیں تو پھر وہ ادب نہیں، اور جو ادب پنچ کرتا ہے وہ پولیٹیکل ہوتا ہے. تو جو پولیٹیکل ڈیفائنس ہمارے میڈیا چینلز پہ اگر کر رہے ہیں تو وہی ہمارا کور ایشو ہے، اور وہ ادب کا بھی ایشو ہے.
تھینک یو جی، بہت شکریہ آپ لوگوں کا. ایک سوال جو ہے وہ اجازت ملی ہے مجھے تو ایک سوال آپ میں سے کوئی پوچھنا چاہے. السلام علیکم. جی 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 واجد صاحب آپ پوچھنا چاہتے ہیں کچھ؟ جی جی ہیلو. میں نے آپ لوگوں کی باتیں بڑی توجہ سے سنی. جی اتفاق سے میں 2-3 لوگوں کو جانتا ہوں پرسنلی. جی 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 بالکل. اچھا جی جی آپ ان کو مائک دیجئے. میں بات کر رہا ان ہوں. کے سوال کے بعد ہی ہم وائنڈ اپ کریں گے. ہاں ضرور. دیکھیے ایسا ہے کہ اس میں میڈم راشدین نے، اس کے بعد ہم ٹی وی، پھر بڑے بڑے اچھے جو ہمارے لکھنے والے ہیں اخباروں میں، وہ بھی لکھتے رہتے ہیں. میرا 2 سوال میرے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے سے. ایک تو میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں اور معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کا جو میڈیا ہے، ویسے تو ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں آپ دکھا رہے ہیں، مجھے تو یہ پتہ نہیں کہ اتنے چینلز کی اس ملک میں ضرورت ہے بھی یا نہیں ہے. محض لوگوں نے پیسے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے اتنے چینل بنا دیے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آیا. نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پازیٹیو چیزیں بہت کم دکھائی جاتی ہیں. نگیٹو چیزوں پہ زیادہ زور ہے، مرڈر پہ زیادہ زور ہے، ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے اس پہ بہت زور ہے. ہمارے پاس جو پازیٹیو ایسپیکٹ ہے پاکستان کا، جو ہم ترقی کر رہے ہیں، جو ہماری پازیٹیو اچیومنٹ ہے، اس پہ زور نہیں ہے اتنا. اس کا جواب تو میں آپ کو دے دیتی ہوں، پھر ہم اگلے سوال پہ جائیں گے. کہ وہ اگر ہم نیوز چینلز کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کتے نے آدمی کو کاٹا ہے تو وہ خبر نہیں ہے، اگر دوسرے آدمی نے کتے کو کاٹا تو وہ خبر ہے. تو اب اس کو آپ جو بھی سمجھ لیں. تو یہ جی پلیز، یہ بس آخری سوال، اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں. راشدی صاحبہ نے کہا کہ ادبی پروگرام ہوتے ہیں تو وہ لیٹ نائٹ ہوتے ہیں. وہ جی جی ہوتے ہیں لیٹ ٹائم میں، لیکن یہ کہ وہ پرائم ٹائم میں کیوں نہیں دکھائے جاتے؟ ہم تو پرائم ٹائم میں دیکھنا چاہتے ہیں. یہ تو جی جی بالکل بالکل، یہ تو جو ایف ٹی سی بنانے والے ہی بتا سکتے ہیں. میں نے اس کا جواب دے دیا تھا کہ پرائم ٹائم پہ وہی چیز دکھائی جاتی ہے جو میس میڈیا کے لیے سب سے پاپولر ژانرا ہو. اگر میس میڈیا میں ڈرامہ سب سے پاپولر ہے تو پرائم ٹائم پہ وہی دکھایا جائے گا. جو دوسرے پروگرام ہوتے ہیں جی، جو جیسے مہتاب نے بھی کہا اور میں نے بھی آپ سے کہا کہ دیز آر نان ریونیو پروگرامز. اگر میں نے آصف فاروقی نے میرے لیے شاید 50 پروگرام کیے جو وچ از کالڈ بک کلب، اس کو بہت لوگوں نے اپریشیٹ کیا، بٹ آئی couldn't put it on prime time because it was not a revenue earner. اسی طرح سے اگر میں نے 30 دن کے 30 پروگرام بنائے یہ غازی آن اسلامک ہسٹری، اس سے مجھے ریونیو، اور وہ میں نے 8 بجے چلائے، مجھے اس سے ریونیوز نہیں آئے. اگر میں ایک بی گریڈ ڈرامہ بھی چلاتی ہوں اس سے ریونیو آتا ہے، یا اگر میں خبریں بریکنگ نیوز بناتی ہوں تو اس میں آئی بالز آتی ہیں. تو یہ تو میس میڈیا اور دا پبلک ہو از واچنگ اینڈ دا میڈیا بائرز ہو آر putting money behind it, and the planners of media who have their own conceptions and who have their own concepts of what should be prime time, تو یہ ان پر منحصر ہے. بہت شکریہ سیما جی. سوال آپ کا جی میرا خیال ہے اب بہت وقت ہو گیا ہے، ایک کیونکہ چھوٹا سا سوال ہے، بالکل ختم کر دیتا ہوں. جی ختم میں کروں گی، آپ سوال پوچھ لیجئے. جی سوال یہ ہے سب، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے کہ گرومنگ ہوتی ہے. آپ ویورز کو آپ ایک ٹریننگ دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے سلولی آپ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا دیکھنا ہے. یہ کام پی ٹی وی نے کیا اور اس کے بعد سلطانہ صدیقی بی بی نے اس کو اپنایا اور کامیابی حاصل کی. تو یہ سارے چینل جو پرائیویٹ چینل ہیں،
इन्होंने वो काम करने शुरू कर दिए जो कि सिर्फ अट्रैक्ट करके जी, आपका सवाल पहुंच गया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एजुकेट भी किया जाता है और ग्रूमिंग भी की जाती है और उनके ज़ौक़ को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तो अब ये है कि देखें दुनिया भर में जैसे पॉप म्यूज़िक और क्लासिकल म्यूज़िक है, इसी तरह से पॉपुलर अदब भी है और क्लासिकल भी है, और हमेशा दुनिया में क्लासिकल चीज़ों के कदरदान और उनके व्यूअर्स और रीडर्स कम होते हैं, बट दे काउंट। हमें सिर्फ जो बात करनी है, जो हमें जो हमारी एक स्ट्रगल है, जो हमारी जिद्दोजहद है, वो ये है कि हमने उस छोटे तबके के लिए जो कि क्लासिकल और ख़ालिस अदब जो है वो चाहता है, उनके लिए हमने क्या करना है। बहुत शुक्रिया पैनलिस्ट का, आप लोगों की मौजूदगी का बहुत शुक्रिया।